بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیس اردو کا ایک اور سبق لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے بڑا اسلامی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا لکھا ہوا، علامہ محمد اقبال جو ہے اس کے متعلق ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں، مؤلف ہیں، سلیم عبداللہ ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں جس کے کئی پہلو ہیں۔ آپ شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، مصلح، اگر اس کی بات کی جائے کہ سیاستدان ہیں تو اس نے سیاست میں بھی حصہ لیا، ماہر تعلیم بھی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ملک الشعراء بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم الامت خواجہ حسن نظامی نے آپ کو حکیم الامت کا خطاب دیا۔ امام الازہر، شمس العلماء، مصور پاکستان، ترجمان حقیقت، خان بہادر، مرشد سپاہی، اس جیسے القاب اور خطابات سے آپ کو نوازا گیا۔ آپ کو سر کا خطاب بھی ملا، شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، برہمن تھے، شیخ خاندان تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ شیخ نور محمد کو ان پڑھ فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم آپ نے سیالکوٹ میں ہی حاصل کی۔ آپ کے عربی اور فارسی کے استاد سید میر حسن تھے۔ آپ میر حسن کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے استاد میر حسن جو ہے کسی بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو وہ ننگے پاؤں دوڑ کر اپنے استاد کا سامان لے لیا اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ اور ایک مرتبہ جب آپ کو خطاب سے نوازا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ خطاب جو ہے میرے استاد کو دے۔ اس نے کہا کہ اس کا کوئی کارنامہ، اس نے کہا کہ اس کا کارنامہ میں ڈاکٹر علامہ اقبال ہوں۔ تو یہ استاد کی عظمت تھی، یا اس طرح ان سے اپنے اساتذہ سے فیض حاصل کیا تو ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ جو ہے مری کالج سے ایف اے کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد 1897 میں آپ نے گریجویشن کیا۔ 1899 میں آپ نے ایم اے فلسفہ میں کیا، اور ایم اے کرنے کے بعد آپ نے جو ایم اے کی تعلیم ہے، خاص طور پر جب آپ متاثر ہوئے تو پروفیسر آرنلڈ تھے جو فلسفے کے ان کے استاد تھے، اور پروفیسر آرنلڈ کی وجہ سے آپ نے فلسفے میں مقام حاصل کیا۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے ادوار 3 ادوار ہوتے ہیں۔ 1905 سے لے کر 1938 یعنی اس کے وفات تک جو ہے 3 ادوار ہیں ان کے۔ پہلا جو ادوار ہے، جو دور ہے، وہ 1905 سے ہوتا ہے، جس کے اندر علامہ اقبال کے اندر ایک وطن پرستی ہے، وطن کی بات کرتے ہیں۔ دوسرے دور کے اندر ان کا پیغام جو ہے ایک مسلم امہ کے لیے ہے، جس میں فارسی کلام بھی زیادہ ہے۔ تیسرے دور کے اندر اس کا جو شاعر و شاعری ہے اور جو اس کا پیغام ہے وہ ایک آفاقی پیغام ہے، ایک عالمگیر پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو کلام ہیں ان کے اندر بانگ درا، بال جبریل، ضرب عجم، ضرب کلیم، پیام مشرق اور ارمغان حجاز جیسے جو ہے آپ نے، جس میں اردو اور فارسی کلام بھی تحریر کیا، اور آپ اردو، انگریزی، عربی، فارسی اور جرمن زبان بھی اس پر بھی عبور اور دسترس رکھتے تھے۔ یہ آپ کی قابلیت تھی۔ اس طرح آپ 1905 سے لے کر 1908 تک جو ہے انگلستان جاتے ہیں، پھر جرمنی جاتے ہیں، علم کی پیاس نہیں بجھتی تو پھر پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں ایرانی فلسفے پر، مابعد الطبیعیات پر۔
تو اس طرح جو ہے علامہ اقبال جو ہے اپنی علمی قابلیت کی بنا پر جو ہے عالم یا علامہ کہلاتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ الہ آباد کا جلسہ 1930 کے اندر، جس میں پاکستان کے لیے قرارداد پاکستان، تو اس کے اندر بھی علامہ اقبال کا جو ہے بہت ہی اہم رول ہے۔ انجمن حمایت اسلام کے 1934 میں صدر بنے، اور اس طرح جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کو مشہور شاعر کوئٹے نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور حکیم حیات کا خطاب دیا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال ایسی شخصیت ہے جس کے لیے کئی لیکچرز چاہیے، جس کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے چند اشعار جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آج کا جو سبق ہے سب سے بڑا اسلامی شاعر جو سلیس اردو کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ اسی طرح جدت پسندی کو دیکھا جائے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ واقعہ کربلا سے لے کر اہل بیت کی محبت، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہر موضوع پر جو ہے آپ نے قلم اٹھایا۔ صدقہ خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، بارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ جب مرد کامل کی بات کرتے ہیں تو یا تصور شاہین کی بات کرتے ہیں تو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کی بے شمار ایسی نظمیں جس کے اندر ہر ایک چیز جو ہے ایک گہرائی، سمندر جیسی گہرائی رکھتی ہے۔ ان کا ایک بال جبریل کا جو ہے بانگ درا کا نظم ہے، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں تو کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر و بے کراں ہے زندگی۔ آشکارا ہے وہ اپنے قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ کلزم ہستی سے ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خام ہے جب تک ہے مٹی کا انبار، تو پختہ ہو جائے تو شمشیر بے زنہار تو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے خود ہی اپنا وہ شعر کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس طرح مزدور کی بات کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے موضوعات کو اس طرح سبق آموز بنایا ہے۔ یہ جو صفت ہے تمام شعراء میں نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال، اسی لیے علامہ اقبال کے کلام کو دنیا کے مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر نکلسن نے آپ کے کلام کو انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ اس طرح جرمن اور بہت ساری زبانوں کے اندر علامہ اقبال کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ یا ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کو اس کے علاقوں کے اندر یا اس ممال کے اندر جو ہے پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو سبق ہے سب سے بڑا اسلامی شاعر، تو اس اسلامی شاعر کے حساب سے میں آپ بتاؤں، یوں تو دنیا کے اندر بے شمار شاعر ہیں، لیکن یہاں جو ہے برِ صغیر کے اندر جس کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال ایسے شاعر ہیں جس نے اس وقت اپنے شاعری کے ذریعے برِ صغیر کے قوم کو بیدار کیا۔ دل بیدار فاروقی دل بیدار قراری، مسادم کے حق میں ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ یہ علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے مسلمان ہند کو سجاگ کیا، بیدار کیا، ان کو سوئی ہوئی نیند سے بیدار کیا اور ان کو حقیقی پیغام سنایا۔ وہ پیغام جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کے رسول کا پیغام ہے، اس کے اندر آپ نے بتایا کہ اگر اے مسلمان آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر
کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی پیغام کو ساتھ لیں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ ہم مسلمان قوم تمام امتوں سے بہتر قوم ہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے اندر جو ہے تمام انبیاء سے بالا تر ان کے سردار ہیں، اسی طرح جو مسلم قوم ہے وہ دنیا کی عظیم قوم ہے۔ لیکن ہمیں علامہ اقبال یہ بھی درس دیتا ہے کہ اگر یہ سبق حاصل کرنا ہے تو اس وقت قرآن ایک واحد ذریعہ ہے، اس کو ہاتھ میں لیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہم زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کا اسی سبق میں اسلام کا سب سے بڑا اسلامی شعر کے اندر ایک لڑکپن کا ایک بچپن کا واقعہ بتایا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ کہہ رہا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ایک فقیر جو ہے دروازے پر کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ جب میں نے بضد اس کو اصرار کیا اور کہا کہ چلے جاؤ تو اس کو میں نے ایک چھڑی سے اس کی چھڑی کے نوک سے ہٹایا۔ عین اس وقت اتفاق سے میرے والد صاحب بھی آ گئے۔ جب اس نے دیکھا تو یہ آپ کو بہت بڑا دلی صدمہ ہوا اور اس کے والد نے کہا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہاں اللہ کے درویش ہوں گے، اللہ کے ولی اللہ ہوں گے، تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ میرے بیٹے نے اس طرح حرکت کی۔ تو اس وقت علامہ اقبال کہتا ہے کہ مجھے بہت جو ہے شرمساری محسوس ہوئی اور اس دن سے جو ہے میں نے توبہ کر لی۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا کہ میرے والد نے مجھے یہ سمجھایا کہ بیٹا جب قرآن پڑھو تو گویا اس طرح پڑھے کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہے اور تم اس سے سبق حاصل کرو اور گویا اللہ تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اس طرح کیا اور اس طرح اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو پھر جو ہے مجھے سمجھ میں آئی اور اس کے بعد ہی میں علامہ اقبال جو ہے اقبال بنا۔ تو اس سبق کے اندر ڈاکٹر علامہ اقبال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ طالب علم جو چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر یا پورے انسان جو زندگی کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کامیاب ہو تو اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہمارے پاس کلام اللہ کا کلام موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کو غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد دین کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر چلیں گے تو زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہی راستہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اگر اس طرح کیا جائے گا اور قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یقیناً آپ زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو علامہ اقبال کا یہ ایک عالمگیر میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن پاک اس کا دامن آپ ساتھ لیں اور جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، جس میں زندگی کے معاملات بھی ہیں اور آخرت کے معاملات بھی واضح بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ مختصر سا جو ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا جو ہے خلاصہ ہے۔ ایک مرتبہ بورڈ پہ میں نے اس کو تحریر کیا ہوا ہے، میں آپ کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 میں لاہور میں بادشاہ مسجد کے قریب آپ نے وفات پائی۔ آپ ایک ہماگیر شخصیت تھے اور آپ کے جو کلام ہے اس کے اندر اسرار خودی، بانگ درا، بال جبریل ہیں، ضرب عجم، پیام مشرق، جاوید نامہ، ضرب کلیم، علم الاقتصاد، رموز بے خودی، علم گانے حجاز وغیرہ شامل ہے۔ تو اس سبق کے اندر جتنے نئے الفاظ شامل کیے گئے ہیں اس نئے الفاظ کو آپ بھی نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے بیدار کرنا۔ بیدار کی معنی ہے جگانا، کسی چیز کو سجا کرنا۔ جو مسلمان سوئے ہوئے تھے، خواب دیدہ تھے، جو اس کو سجا کیا۔ مطالعہ کرنا، مشاہدہ کرنا یا پڑھنا۔
पढ़ना या मुशाहिदा करना जो है मुताला की मानी है। लियाकत, काबिलियत, सलाहियत, जिसमें काबिलियत होती है, सलाहियत होती है, उस तो लियाकत की माना सलाहियत या काबिलियत की है। रुसवाई, जिल्लत, बदनामी, उसको रुसवाई कहा जाता है। सनद, डिग्री या तस्दीक नामा, जो हम डिग्रियां करते हैं उसको सनद कहा जाता है। इखलाक खुल्क की जमा है और अच्छी आदत जिसमें पाई जाती है उसको खुल्क कहा जाता है। सबक आमोज, नसीहत आमोज या सबक सिखाने वाली जो बात है उसको हम सबक आमोज, जिस तरह अल्लामा इकबाल का ये जो सबक है वो सबक आमोज सबक है, एक नसीहत है। ओलिया वली की जमा है, अल्लाह के साथी दोस्त, उसकी ये मानी भी हो सकती है। खुशनुदी हासिल करना यानी रजामंदी हासिल करना, खुशी हासिल करना, इसको खुशनुदी कहा जाता है। फर्जंद, फर्जंद की माना बेटे की है या बेटे को कहा जाता है। आला की माना बड़ा, मोतबर, इज्जत वाला, ये तमाम मुअज़्ज़िज़ जो है इस तरह के अल्फाज जो हैं आते हैं। आला माना बड़ा। तो आखिर के सबक के अंदर जो है सवालात और जवाबात हैं। इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता है? बच्चों से सवाल आएगा कि इकबाल को अल्लामा क्यों कहा जाता है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, जर्मनी और कई ज़बानों के माहिर थे। आपने पीएचडी भी की, तो इल्म की बदौलत, इल्म की काबिलियत की बिना पर लोगों ने आपको अल्लामा कहा। अल्लामा की मानी है बड़ा आलिम, जिसके पास ज्यादा इल्म हो। आप फलसफी भी थे, शायर भी थे, एक सियासतदान भी थे, माहिर तलीम भी थे, एक मुसल्लह भी थे, हमकी शख्सियत, कई खूबियों के मालिक थे। और ये आपको इल्म था, उसकी बुनियाद पर आपने बड़े सगीर के लोगों को बेदार किया, सुजाग किया। इस बुनियाद पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को अल्लामा कहा जाता है। तो दूसरा सवाल, आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अल्लामा इकबाल ने इस्लाम की क्या खिदमत की? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस्लाम के सच्चे बच्चे शेदाई थे, दीन से मोहब्बत करते थे, हर वक्त कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत करते थे। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को वो अपने हिदायत का रास्ता समझते थे, और यही पैगाम आपने अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी तालीमात के ज़रिए आलम इस्लाम को पहुँचाया, जिससे ख़ास तौर पर बड़े सगीर की कौम जो है वो बेदार हुई। उनको इत्तेहाद यगानियत की बात की और इत्तेहाद इख़वान मुस्लिमीन की बात की। तमाम मुसलमान एक प्लेटफार्म पर जब यकजा हो जाते हैं, तो जिस तरह तमाम मुसलमान मिलकर एक हो जाते हैं, तो गोया तमाम उम्मत जो है एक हो जाती है। तो ये पैगाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिस तरह अल्लाह ताला के हबीब ने कहा है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं, आपस में तफरके न डालें, ये पैगाम जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने पहुँचाया। और इसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा कि हमारा जो राह हिदायत है, जो सरचश्मा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है। और उसके अलावा जो कुरान पाक का रास्ता है कि कुरान पाक को पढ़ें और उस पर अमल करें। जब आप अमल करते हैं तो इसीलिए कहा अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। तो ये अमल से ज़िंदगी बनती है। यानी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात को जब आप समझेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, सोच करेंगे, तो फिर आप ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब हो सकेंगे। तीसरा सवाल है कि कुरान पाक के बारे में इकबाल का क्या ईमान था? तो कुरान पाक के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि अल्लामा इकबाल जो है कुरान पाक की तलावत करते थे। अल्लामा मौदूदी कहते हैं कि इकबाल की शायरी कुरान की शायरी है। बाज़ जगह ये भी आता है इकबाल कुरान पाक पढ़ते थे और उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी देखते, उसके बाद फौरी कलम और दवात मंगवाते और वहाँ से शेर लिखते थे। तो अल्लामा इकबाल का कुरान पाक पर एक मुकम्मल ईमान था।
उसके बाद ने ये कहा था कि जब कुरान पढ़ो तो गोया इस तरह कि ये तुमसे बात कर रहा है और अल्लाह ने ये तुम्हारे लिए उतारी है, और वहाँ से सबक हासिल करो। जब गौर और फिक्र हासिल करेंगे तो आप जो है कुरान के असल मफ़हूम और मकसद को समझ पाएंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो बयान। यानी अल्लाह ताला की इबादत के साथ ये पैगाम भी अल्लामा इकबाल देते हैं कि जिस तरह फ़कीर का वाक़या है कि इंसान दूसरों की मदद भी करे, उसकी खिदमत करे, ताकि इंसान दूसरों के जब काम आता है तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो है एक ऐसी शख्सियत है जिसके एक एक चीज़ को, उसके फ़लसफ़े को, इसरार ख़ास तौर पर जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी है उसको बयान करने के लिए कई घंटे चाहिए, लेकिन सरीस उर्दू के अंदर ये जो सबक था उसका मैंने आपको खुलासा पेश किया। ऐसे तलबा जो ख़ास तौर पर भी इम्तिहान देंगे उसके लिए यकीनन इसके अंदर रहनुमाई मिलेगी, और वो कोशिश करें इस लेक्चर को बड़े गौर और खौस के साथ सुने, तो इंशाअल्लाह ताला इम्तिहान के अंदर उसकी आसानी होगी। इसीलिए मैंने मुश्किल अल्फाज जो है लिखे हैं, वो मुश्किल अल्फाज मैंने आप यकीनन नोट कर लिए होंगे, और उसके साथ अल्लामा इकबाल का जो है ये ख़ास तौर पर MCQs में आते हैं कि कौन सी किताबें हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश या तारीख़ वफ़ात जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी हल हो जाता है, और सवालात जवाब जो है 5 नंबर के सवालात जवाबात होते हैं, तो ये तीनों सवालात जवाब बात जो है मैंने देने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।